نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک روزہ اور مکمل ہوا اور آج ہم پھر جو ہے نماز تراویح کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور بقیہ جو روزے رہ گئے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، دن میں ہمیں روزہ رکھنے اور رات کو ایمان و احتساب کے ساتھ نماز تراویح قیام اللیل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں اذان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اذان کی اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت جو ہے وہ رکھی ہے، اور خاص طور پر جو اذان دیتا ہے مؤذن، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. تو آج میں چاہوں گا کہ اذان کس طرح سے دی جانی چاہیے اور کہاں الفاظ کو جو ہے کھینچنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کھینچنا چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اذان دیتے ہیں وہ جن جگہوں پر نہیں کھینچنا تو وہاں پر بہت زیادہ کھینچتے ہیں، جہاں پر کھینچنا ہے تو وہاں پر نہیں کھینچتے، تو بالکل جو ہے اذان ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور معنی کے اندر بھی جو ہے فرق آ جاتا ہے. اس لیے سیکھ لینا بہتر ہے کہ تاکہ جب ہم اذان دیں تو صحیح طریقے سے اذان دیں. تو میں جو ہے شروع کرتا ہوں. میں آپ کو اذان کے الفاظ، میں پوری اذان تو نہیں دوں گا جس طرح سے اذان کھینچ کر دی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو اذان دینے کا طریقہ وہ سمجھا دیتا ہوں. کہ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ جو چار الفاظ ہیں، تو عموماً جو ہے جو عام مسٹیکس دیکھنے میں آتی ہوتی ہے کہ الف کو جو حمزہ ہے اس کو کھینچتے ہیں اللہ، حالانکہ جو ہے حمزہ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. اللہ اکبر اللہ اکبر، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں. الف کے اوپر صرف فتح ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے. یہ چار الفاظ ہو گئے نا. اللہ اکبر اللہ، غلط ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حمزہ کو جو ہے وہ نہیں کھینچنا. یہ بات اتنی سمجھ لی ہے آپ نے. اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری بات. کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اشہد اس میں کچھ نہیں کھینچنا. اشہد اللہ، اشہد اللہ، جس طرح اللہ آپ نے کھینچا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ، اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو ہے الف مدہ ہے تو مناسب حد تک آپ جو ہے اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن اشہد یا اس طریقے سے نہیں کرتا. پھر اسی طریقے سے اشہد، اشہد ان، اب بعض لوگ انا انا، یہ اس طرح سے جو ہے انا کو بھی بہت اوپر کھینچ دیتے ہیں. ادھر غنہ ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. اشہد انا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھ آگے؟ تو پہلے والے میں بھی اشہد اللہ، یہاں پر جہاں کھینچنا ہے ادھر کھینچیں، آپ آگے پیچھے نہ کھینچیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب پھر آ جاتے ہیں اب حیا. حیا پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حیا صرف اتنا ہے. حیا حی علی الصلاۃ، صلاۃ لام کو کھینچیں. حی علی الصلاۃ. پھر دوسرے میں بھی یہی حیا
حیا کو نہیں کھینچنا، حیا نہیں کرنا، انا نہیں کرنا، حی علی الفلاح، ادھر بھی لام پر اور ادھر بھی، کیونکہ ادھر بھی الف مد ہے ادھر بھی الف مد ہے، حی علی الفلاح۔ پھر اگر صبح کی اذان ہے تو اس میں جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، بس الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں کہیں پر غیر ضروری طور پر جو ہے اسٹریچ نہیں کیا گیا، تو یہ ہے اذان دینے کا طریقہ، اس کو جو ہے سیکھیں، اور یعنی کہ جہاں پر نارمل آپ نے الفاظ کو پڑھنا ہے ادھر نارمل پڑھیں، اور اس طریقے سے جو ہے اذان دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی پریکٹس کریں، گھر کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کریں، اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی ہی اذان میں اور خوبصورتی اور پرفیکشن آئے گی، اور جتنا یعنی کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اذان دیں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح یعنی کہ دین کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اذانوں کو، اپنی نمازوں کو، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کو، اس کی تلاوت کو ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔